محبت کی گلیوں سے گزر تو ہوا ہوگا جی، زمانہ جوانی میں گزرے، بالکل گزرے، زور سے گزرے، چیخیں مارتے دھاڑتے گزرے اور گزر گئے۔ پہلی محبت کب ہوئی؟ یہ نہیں کہنا کہ پہلی محبت میری دادا سے ہوئی تھی، نانی سے ہوئی تھی، دادی سے ہوئی تھی یا والدین سے، ایسے نہیں کہنا۔ آپ کو پتا ہے میں کون سی محبت کی بات کر رہا ہوں؟ میرا خیال ہے زمانہ جوانی تھا، کوئی 16-17 سال عمر ہوگی، اسی زمانے میں اس سے گزرے ہیں۔ کبھی کسی نے گلاب دیا ہو جو آج تک آپ نے کتابوں میں سنبھال کے رکھا ہو؟ اچھا، میں اتنا کوئی وہ رومانٹک عاشق مزاج نہیں ہوں، ٹپیکل جسے کہتے ہیں، ہوتا تو تھوڑا سا شاعر بن جاتا گلاب پھول کئیوں نے دیے زندگی میں لیکن جی کوئی چاہتا ہے، یہ بڑے ایک کہہ لیجیے خوشی کی بات ہے، کوئی چاہتا ہے آپ کو، آپ خوش قسمت ہیں۔ میرے سارے دوست محبت کرنے والے پوری زندگی کے قافلے میں سچ بتاؤں مجھے بڑی محبت ملی، سب سے بڑی محبت ملی۔ آپ نے کسی کو لو لیٹر لکھا ہو یا دوستوں کے لیے آپ نے لو لیٹر لکھے ہوں ان کی محبوباؤں کے لیے، کیونکہ آپ کو لکھنے پڑھنے کا شوق تھا؟ بڑی صاحب مجھے یہ والا لکھنا نہیں آتا تھا، یہ جو لو لیٹر ہوتا ہے اس میں بڑا کمزور تھا، اور اگر سچ کہوں اس کا ثبوت ہے کہ آج بھی میری فیملی وہ یہ کہتی ہے کہ اس طرح کے ایکسپریشنز میں ویک ہوں، میں بڑے جذبات اپنے اندر رکھ لیتا ہوں، اس طرح کے ایکسپریشنز میں اتنا مضبوط نہیں ہوں۔ سنا ہے آپ اپنے خاندان میں پہلے باغی تھے جس کی آؤٹ آف فیملی شادی ہوئی تھی، اور پھر بھی آپ اسے ارینج میرج کہتے ہیں۔ میری فیملی کی سب شادیاں گجرات سے تھے، گجرات میں ہی ہوتی تھیں، میں فیملی کا پہلا بچہ تھا، میری صرف ایک ہی درخواست تھی کہ آپ میری شادی گاؤں میں نہ کریں، گجرات نہ کریں، شہر میں جہاں مرضی کر دیں۔ اور یہ بہت بڑی بغاوت تھی، کیونکہ چاہتے نہ چاہتے یہ جو پنجابی کلچر ہے، اس میں بچپن سے آپ کے رشتے بن چکے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہے، یہ اس کے ساتھ ہے، تو اس کلچر میں میں باغی تھا، میں نہیں مانتا تھا، میرے مطابق کسی کو سمجھنا، کسی کو انڈرسٹینڈ کرنا، کسی کے ساتھ چلنا، کسی کے ساتھ پوری زندگی گزارنا، بھٹی صاحب یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کو بڑے دھیان سے کرنا پڑتا ہے، تو میری بغاوت تھی۔ کبھی ایسا ہوا ہو کہ بیگم صاحبہ کے ساتھ کسی بات پر بحث ہو گئی اور آپ نے اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کی ہو تو آگے سے جواب ملا ہو کہ موٹیویشنل سپیکر ہوں گے تو باہر ہوں گے؟ یہ جملہ تو میرے گھر میں بہت سنائی دیتا ہے، کوئی پتہ نہیں ابھی پیچھے سے آواز آ جائے کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر ہوں گے، باہر ہوں گے۔ لیکن بڑی صاحب میں نے کلیہ ڈھونڈ لیا، مجھے جب بھی بیگم گھوری ڈالتی ہے اور ایسے دیکھتی ہے مجھے، میں لا جوتی لیتا ہوں، پا جوگر لیتا ہوں اور پارک میں چلتا ہوں۔ مجھے واک کرنے کا بڑا شوق ہے، بھاگنے کا بڑا شوق ہے۔ یعنی بیگم سے لڑنا نہیں، ڈرنا ہے۔ ہاں جی بالکل، لڑنا نہیں ڈرنا ہے۔ آپ کا انٹریکشن خواتین کے ساتھ بھی زیادہ رہتا ہے، بے شمار خواتین آپ کی فینس بھی ہیں اور ان میں سے بہت سی ایسی ہوں گی جو آپ کو اپنا مینٹور بھی مانتی ہوں گی، تو ایسے میں بیگم صاحبہ جب کبھی شک کرتی ہوں گی تو معاملات کی نزاکت کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ اچھا، ہم سب جو کیمرہ ٹی وی اسکرین والے لوگ ہیں نا، یہ ہم سب کا چیلنج ہے۔ شاید ہر عورت ہی شکی ہوتی ہے، ہر عورت ہی پوزیسو ہوتی ہے، لیکن یہ اسکرین ٹی وی والی دنیا سے جو بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، دوست میرے، بھائی، آپ، میں، ہم سب، ہماری بیگمات زیادہ شکی ہوتی ہیں، انہیں زیادہ ڈر لگتا ہے۔ پھر ایک دوست کہنے لگے کہ میں رات پچھلے پہر مجھے محسوس ہوا، خواب میں لگا ایسے کہ میرا ہاتھ کسی نے پکڑا اور وہ ہاتھ جو ہے وہ کسی محترمہ کا ہے، تو کہتے میری ہلکی سی آنکھ کھلی تو واقعی میری بیگم نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا اور میرا انگوٹھا میرے موبائل فون پہ دبا دبا کے لگا۔ اچھا، کہتے میں بڑا مضبوط انسان ہوں تو میں کنٹرول کر کے، اور میں نے کہکا نہیں لگایا، لیکن میرا کہکا تب چھوٹا جب وہ وہی موبائل لے کے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف چلے گئی۔ تو یہ کہیں نہ کہیں ہم سب کو فیس کرنا پڑتا ہے اور یقین دلانا پڑتا ہے کہ ہم آپ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں زیادہ ہاتھ کس کا ہے، آپ کا یا بیگم کا؟ ٹائم تو زیادہ بیگم کے ساتھ بچوں کا گزرتا ہے، لیکن اللہ نے بڑی عنایت کی کہ بچوں کا رول ماڈل میں ہی ہوں، اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو میرے اطوار طور طریقے انداز ہوتے ہیں چپ کر کے فالو کر لیتے ہیں، چند دنوں مجھے پتہ لگتا ہے کہ اسی انداز کو، اسی اسلوب کو میرے بچوں نے فالو کر لیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ کتاب بینی کی عادت نے ہی آج کے قاسم علی شاہ کو تراشا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، تو وہ کون سی کتابیں ہیں جو آپ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں؟ وہ کون سے رائٹرز ہیں جن کی کتابیں آپ کبھی پڑھنا مس نہیں کرتے؟ بھٹی صاحب مختلف دور رہے ہیں ریڈنگ کے میرے، جو یونیورسٹی کا زمانہ تھا میں نے لوکل لٹریچر سارا پڑھ دیا، بانو آپا، اشفاق صاحب، ممتاز مفتی صاحب، قدرت اللہ شہاب صاحب، یہ سب میں نے پڑھے، اور بعد میں میری انٹریکشن سیلف ہیلپ کے ماڈرن لٹریچر کے ساتھ ہوئی۔ یہ کیونکہ پاکستان میں نیا ہے ابھی، اس پہ بہت سی تنقید بھی ہوتی ہے لا علمی کی بنیاد پہ، لیکن میں پچھلے 20 سالوں سے سیلف ہیلپ کی جتنی ماڈرن کتابیں ہیں، وہ اسٹیفن کوے ہے، وہ ٹونی رابنز ہے،
وہ جم رونز ہے, وہ رابن شرما ہے, وہ جان سی میکسویل ہے. ان سب کتابوں کو, سارے لٹریچر کو میں نے پڑھا, اور اس لٹریچر کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ ہم مسلمانوں کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے تھا. یہ سارے وہ احکام تھے جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں. ان لوگوں نے اسے اسپیشلائزڈ ایک فیلڈ بنا دیا اور پالش کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیجیے. مثال لیجئے گا, دنیا میں لیڈرشپ پہ سب سے بہترین کتابیں جان سی میکسویل کی ہیں. میرا ایمان ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین لیڈرشپ کا ماڈل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو کاش کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈرشپ ماڈل کو نریٹ کر کے سمجھ کے لیڈرشپ کی کتابیں بنائی جائیں. آج دنیا بتا رہی ہے کہ جی معاف کرنا بڑا ضروری ہے. دنیا کے بہترین ماڈرن لیڈر نیلسن منڈیلا 27 سال کی جیل کاٹ کے پہلا کویشچن ان سے صحافی پوچھتا ہے کہ اب آپ کیا کریں گے جنہوں نے جیل میں ڈالا؟ تو وہ کہتے ہیں جی فورگیٹ اینڈ فورگیو, معاف کیا اور بھول گئے. یہ لیسن تو ہمیں 1400 سال پہلے ملا جب فتح مکہ. ہمیں تو لیڈرشپ کا ماڈرن ماڈل یہ لازمی پڑھنا چاہیے, لیکن جوڑنا چاہیے 1400 سال پہلے سے. کتابیں پڑھنے کے علاوہ فلمیں دیکھنے کا شوق بھی ہوگا, کیونکہ فلموں سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. کس قسم کی فلمیں پسند کرتے ہیں؟ اچھا, اب بٹی صاحب مشکل ہو گیا موویز دیکھنا, لیکن کسی زمانے میں جو میں نے موویز دیکھی ہیں وہ پرپز کے ساتھ, کسی تھیم کے ساتھ, کسی فلسفی کو لے کے. مثلا مجھے ایپیکلپٹو بڑی پسند ہے. میوزک کیسا پسند کرتے ہیں؟ مجھے عارفانہ بڑا پسند ہے, مجھے آفتہ پروین بڑی پسند ہے, مجھے نصرت فتح علی خان صاحب بڑے پسند ہیں, کوک اسٹوڈیو میں کچھ چیزیں بڑی پسند ہیں, انڈیا سے اے آر رحمان بڑا مجھے پسند ہے, ارجیت سنگھ کو میں بہت سنتا ہوں. یہ ایک ماڈرن ہے لیکن کمال اس کی آواز, کچھ جادوئی آواز ہے. تو میوزک مجھے فیسینیٹ کرتا ہے. آپ کی آواز جتنی خوبصورت ہے, خود گنگناتے بھی تو ہوں گے؟ کم ہی ہے جی, ویسے گانا گانے کا موقع نہیں ملا کوئی. کبھی کبھی اگر گنگناتے ہوں تنہائی میں بیٹھ کے, تو کیا گنگناتے ہوں گے جی؟ ترانے پڑے ہوتے ہیں. سنا بہت زیادہ ہے نا جی. کیا کھانے کے معاملے میں لاہوری ہیں؟ میں تھوڑا کھاتا ہوں, ستھرا کھاتا ہوں, صاف ستھرا کھاتا ہوں اور شوق سے کھاتا ہوں, لیکن میں وہ نہیں ہوں, پھیٹو نہیں ہوں کہ زیادہ کھا لوں. سوشل میڈیا پر آپ کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے ماشاءاللہ, لیکن آپ خود کس کو فالو کرتے ہیں؟ بے شمار ہیں جی ایسے لوگ. اب پرانا اگر دیکھوں تو کیونکہ ساری دنیا سوشل میڈیا پہ آ گئی, وہ لوگ جو دنیا میں غیر موجود ہیں ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے, ان کے فالوورز نے بنایا ہوا ہے. تو رومی کے کوٹس, بدھا کے کورس میں جتنے پیج ہیں وہ سارے میں فالو کرتا ہوں. سیلف ہیلپ, پرسنل ڈیولپمنٹ پہ انڈو پاک میں جتنا کام ہو رہا ہے, وہ انڈیا میں ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے, میں سب کو فالو کرتا ہوں, سارے اچھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں قرآن پاک کی تفسیر میں نے کئی بار ختم کی ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب کی. میں ہر بڑے عالم دین کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں, اسے سنتا بھی ہوں, اسے فالو بھی کرتا ہوں. اکثر سوشل میڈیا پر یہ میم دیکھنے کو ملتا ہے کہ قاسم علی شاہ کے ساتھ دنیا کا ہر واقعہ پیش آ چکا ہے سوائے حاملہ ہونے کے. آپ کو جب ایسے میم اپنے بارے میں سننے کو ملتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ بڑا مزہ آتا ہے جی. اس کی وجہ ہے یہ میم تک پہنچنے تک پوری زندگی لگی ہے سر. یہ جب تک آپ اس یعنی کہہ لیجئے کنٹروورسی, پروپیگنڈا میم تک نہیں پہنچتے, آپ کلک نہیں کیے. یہ کنفرم ہے جو کلک کیا ہے, جو برانڈ سے سپر برانڈ بنا ہوتا ہے نا سر, اسی کا مذاق اڑتا ہے, اسی کے خلاف کو بات ہوتی ہے, اسی کے خلاف کو پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو اب تو بڑا میں انجوائے کرتا ہوں, بلکہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ بعض اوقات کروڑوں کی کمپین جو میں شاید اپنے لیے کروں, لوگ مفت میں میرے لیے کر رہے ہوتے ہیں, مجھے مشہور کر رہے ہوتے ہیں. آپ پر بننے والے میمز میں سے آپ کا اپنا سب سے پسندیدہ میم کون سا رہا؟ وہ آپ بول چکے ہیں جی. میرا بڑا پسندیدہ ہے, اور واقعی میں نے کیا لگایا جب اسے سنا. پاکستان میں بہت سے موٹیویشنل سپیکرز اب ہیں, تو آپ کو خود کون سا موٹیویشنل سپیکر پسند ہے؟ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے اس فیلڈ میں آئے, ایک صاحب ہیں ہمارے استاد ہیں, ان کا نام ہے کامران رضوی. رضوی صاحب کمال انسان جی. ہر وہ موٹیویشنل سپیکر پسند ہے جس میں ویلیوز ہیں, جس میں آداب ہے, جس میں دینداری ہے, جس میں خوف خدا ہے. تو میں آج تک کامران رضوی صاحب کو فالو کرتا ہوں. اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر. وزیر اعظم عمران خان کو ریٹ کریں آؤٹ آف 10. 5. ان لوگوں پر ایک ایک کمنٹ کر دیں. نواز شریف, میرا خیال ہے اب انہیں سمیٹ لینا چاہیے. مریم نواز, اسٹرگل جاری رکھیں. بلاول بھٹو زرداری, منزل ابھی بہت دور ہے. جہانگیر ترین, بزنس اچھا چل رہا ہے سارا. شیخ رشید, کمال. شیخ صاحب کو تو سن کے میں انجوائے کرتا ہوں. سردار عثمان بزدار. بہت سی محنت کی ضرورت ہے. اگر آپ کی بایو پک بنے تو ان میں سے کس ایکٹر کو اپنا لیڈنگ رول دینا پسند کریں گے جی؟ عدنان صدیقی, فیصل قریشی, فہد مصطفیٰ یا ہمایوں سعید؟ ہمایوں سعید. ان میں سے اگر کوئی ایکٹریس آپ کی خدمات بطور مینٹور طلب کرے تو ان میں سے کس کو فوراً ہاں کر دیں گے اور کس کو فوراً نہ کر دیں گے؟ مہوش شریعت, ماہرہ خان, عائزہ خان, صبا قمر, مایا علی. میں ماہرہ خان کو آفر کر دوں گا اگر کاؤنسلنگ کی سروسز چاہیے. اور نہ والی بات ویسے تو سب کے لیے میں حاضر ہوں, لیکن میں کیونکہ کم جانتا ہوں تو عائزہ کو منع کر دوں گا, میں نہیں جانتا. یعنی آپ جاننا بھی نہیں چاہتے؟
ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत अच्छा दिन गुजारा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं।